فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. صدر محترم، علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس مبارک اجلاس میں جس موضوع کے تحت کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فتنے کے دور میں بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. محترم حضرات، آج ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور بڑا فتنہ کا دور ہے. ہمارے سامنے ہمارے ایمان کے لیے بڑے بڑے فتنے حملہ آور ہیں. ہم جب بھی گھر سے نکلتے ہیں ہمیں یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہمارا ایمان آج محفوظ نہیں ہے. چاہے وہ فتنہ مال و اولاد کی شکل میں ہو. آج مسلم سوسائٹی کے اندر دیکھیے، آج ہمارے بیچ حرام و حلال کی تمیز ختم ہو رہی ہے. سودی کاروبار کا بازار گرم ہے. چاہے بے پردگی کا مسئلہ ہو، چاہے بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت کا مسئلہ ہو، یا زناکاری کا مسئلہ ہو، بلکہ اس سے آگے اگر اس دور کے سب سے بڑے فتنے میں اگر میڈیا کو قرار دیں تو بیجا نہیں ہوگا. ہمارے اس دور میں سب سے بڑا فتنہ جو ہمارے سامنے ہے وہ میڈیا کا فتنہ ہے. سوشل میڈیا کے اندر آج دیکھیں گے کہ مسلم نوجوان کس طرح سے اپنے دین سے بیزار ہو کر کے، دین سے غافل ہو کر کے اپنا پورا وقت برباد کر رہے ہیں. ریلز اور چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کے ذریعے سے اور اس کے ذریعے سے پیسہ کمانے کے چکر میں اپنے دین کا سودا کر رہے ہیں. بلکہ اس سے بھی آگے کچھ نوجوان کو دیکھیں گے کہ اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے وہ اپنی بہن اور بیٹیوں کو سوشل میڈیا میں بے پردہ کر کے لاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے ویورز یا سبسکرائبر بڑھیں. مسلمانوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے سچ کہا تھا. مسلمانوں، ایک دور تمہارے اندر ایسا آئے گا، اس زمانے میں تمہارا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. ایک مومن بندہ اپنا ایمان بچانے کی کوشش کرے گا لیکن بڑی مشکل سے وہ اپنا ایمان بچا پائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بادروا بالاعمال فتناً. مسلمانوں، فتنے آنے سے پہلے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو. کقطع اللیل المسلم. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے سامنے فتنے اندھیری راتوں کی طرح، اندھیری راتوں کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گی جس میں تمہیں حق اور باطل میں فرق سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جائے گی. اس زمانے میں حال یہ ہوگا: یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا. ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر بن جائے گا. او یمسی مومنن ویصبح کافرا. آدمی شام کو مومن ہوگا لیکن صبح اٹھے گا تو کافر بن کر اٹھے گا. ویبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا. چند ٹکا کے بدلے میں اس زمانے میں انسان اپنے دین کا سودا کر دے گا. میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں ان فتنوں کا ذکر کیا ہے. آج کے دور میں جو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول ایک دن رات کے وقت بڑی گھبراہٹ کے ساتھ بیدار ہوئے اور کہنے لگے: سبحان اللہ، ماذا انزل اللہ من الفتن وماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن. من یوقظ صواحب الحجرات.
لکی یسلین رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ۔ میرے پیارے بھائیو ذرا سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کتنے سبحان اللہ، آج کی رات کتنے بڑے بڑے خزانے نازل کیے گئے اور کتنے بڑے بڑے فتنے نازل کیے گئے، اور آگے فرمایا کہ کون ان حجرہ والی بیویوں کو جگائے تاکہ یہ لوگ نماز پڑھ لے۔ اس زمانے میں بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں اس طرح باریک کپڑا پہنیں گی کہ وہ بروز قیامت اللہ رب العالمین اسے ذلیل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے وہ برہنہ ہو کر کے اٹھیں گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب آج فتنے کے دور میں جی رہے ہیں۔ گھر سے باہر نکلیے، شراب کے اڈے گھر سے باہر نکالیے، جوئے کے اڈے گھر سے باہر نکلیے تو تجارت میں، لین دین میں گھش، دھوکہ دڑی، بے ایمانی، شیطانی، دین سے دوری، قرآن کی تعلیم سے دوری، دور دور کا واسطہ نہیں۔ نوجوانوں کو پوچھئے، ارکان ایمان یاد نہیں، نوجوانوں کو پوچھئے، دین کے تعلق سے بنیادی باتیں یاد نہیں ہیں۔ ایسے وقت میں ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حساس ہو کر زندگی گزارے، اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرے اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کرے۔ میں آج کے اس خطبے میں، آج کے اس اجلاس میں کہنا چاہتا ہوں، اس دور میں اگر ایمان بچانا ہے، سب سے پہلی چیز جو ذمہ داری ہے مسلمانوں سنو، سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں، ہمارے اندر یہ ایمان ہو، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے، صحابہ کرام سے کہتے تھے، تعوذوا باللہ ما ظہر منہا وما بطن، ہر قسم کی فتنوں سے، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو، اللہ رب العالمین ہی پناہ دینے والا ہے۔ صحابہ کرام اس پر عمل کرتے ہوئے صبح و شام اس دعا کو پڑھتے تھے، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اور یہی حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھی دیا، یا محمد اذا صلیت قل اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے محمد جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو، رب العالمین فتنوں کے زمانے میں رب العالمین تو اچھا کام کرنے کی توفیق دینا، وترک المنکرات، اسی طریقے سے برے کام کو چھوڑنے کی توفیق دینا، رب العالمین وحب المساکین، مسکینوں سے محبت کی توفیق دینا، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا کے دیا، اللہم اذا اردت بعبادک فتنۃ، اللہ جب تو کسی بندے کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، فاقبضنی الیک غیر مفتون، رب العالمین تو مجھے بلا لینا اپنے پاس، موت دینا، میری روح کو قبض کر لینا فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے۔ میرے بھائیوں، یہ حکم تھا کہ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کریں، اللہ کی پناہ حاصل کریں تاکہ ان فتنوں سے بچ سکے، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری اس فتنے کے زمانے میں ایک مسلمان کو ایمان بچانے کے لیے یہ ہے کہ ایک مسلمان عقیدہ توحید کو مضبوط کرے، اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت حاصل کرے، اس کے توحید پر قائم رہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے یہ عقیدہ رکھے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کائنات کے اندر جو بھی نمودار ہو رہا ہے، جتنے بھی فتنے ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے اذن اور اجازت سے ہو رہا ہے، وہی سب کچھ کا مالک ہے، اس کے ارادے سے اور اس کی اجازت سے ہو رہا ہے، لہٰذا اس عقیدے کو بحال رکھتے ہوئے دین پر قائم رہنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے ایک مسلمان کی فتنے کے زمانے میں ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شخص کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، کیونکہ فتنوں کے زمانے میں ایمان اگر بچانا ہے تو قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کیونکہ یہ قرآن انسان کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے، صحیح راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتلایا، جن باتوں کا حکم دیا، اس کے مطابق ایک مسلمان کو زندگی گزارنی ہوگی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کیونکہ گمراہی انسان کو کے اندر اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ قرآن اور حدیث کو نہ چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، ان دونوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میری سنت کو اور قرآن مجید کو مضبوطی سے اگر پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ مسلمانوں، اسی طریقے سے اس فتنے کے زمانے میں بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں،
علم دین حاصل کریں، کیونکہ اس گمراہی کے دور میں، اس فتنے کے دور میں نوجوانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، شکوک و شبہات سے باہر نکالنے کے لیے، دین کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز علم حاصل کرنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ علم نہیں حاصل کرو گے، رب کی معرفت نہیں ہوگی، رب کی شریعت کی معرفت نہیں ہوگی، رسول کی شریعت کی معرفت نہیں ہوگی، رسول کی سیرت، صحابہ کی سیرت، اولیاء کرام کی سیرت سے واقف نہیں ہوں گے، آپ اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتے۔ اتنے فتنے، اتنی خرافات، اتنی گمراہیاں ہمارے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے، لہٰذا آپ علم دین حاصل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے، جس سے خیر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو علم دین عطا کرتا ہے، علم دین عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، صحیح دین کی تعلیم لینے کی کوشش کریں۔ بنیادی تعلیم اگر دین کی ہوگی ہمارے اندر تو ہم نماز سے جڑیں گے، مسجد سے جڑیں گے، اچھا کام کریں گے اور اچھے برے میں تمیز کر سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے سے بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس فتنے کے دور میں میرے مسلمان بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے اللہ کے لیے جو گھر بنا رہے ہیں اس گھر کو آباد کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کریں گے، گناہوں سے دور رہیں گے، برے کاموں سے بچیں گے۔ اللہ رب العالمین نے نماز سے متعلق فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو فواحش و منکرات سے روکتی ہے، بہت ساری برائیوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبادت فی الحرج کا ہجرت الیہ، یہ ہجرت کی قتل و غارت گری کے ایام میں، فتنے کے زمانے میں انسان جو عبادت کرتا ہے، ان ایام میں اگر عبادت کرنے لگ جائے ان زمانے میں، تو اس کی وہ عبادت میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کو عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فتنے سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کو اس وقت تک زیر نہیں کرتا، تباہ نہیں کرتا جب تک کہ اس قوم کے اندر اچھے لوگ، استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے، عذاب دینے والے نہیں ہوتے اگر ان کے اندر کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی استغفار کریں۔ لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے توبہ و استغفار کرنا ایک مسلمان کے لیے فتنے کے زمانے میں نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا تقوی، مسلمانوں آج دیکھیے دینی محفل میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ حقیقت میں دینی علم ہمارے اندر نہیں ہے، اس دین کی عظمت سینوں میں نہیں ہے، اللہ کا تقوی دلوں میں نہیں ہے۔ لہٰذا فتنوں کے زمانے میں اگر ان فتنوں سے ایمان کو بچانا ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے عذاب سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ رب العالمین تمہارے اندر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی صلاحیت پیدا کر دے گا۔ حق اور باطل یعنی نیکی اور بدی کے اندر تم تمیز کرنے لگو گے۔ اصل یہی ہے کہ ہم نے اللہ کا تقوی چھوڑ دیا، اللہ کا خوف ہم نے اپنے دل سے نکال دیا، اسی لیے ہم لوگ آج حق اور باطل میں، اچھے اور برے میں تمیز کرنا چھوڑ دی۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے اس فتنے کے زمانے میں ضروری ہے مسلمانوں کہ اپنی اولاد کی صبح و شام وہ فکر کریں، کیونکہ آج نئی نسل جس راستے پر چل رہی ہے، پوری رات جس طرح سے وہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے، آئندہ کئی سالوں کے بعد ہماری یہ حالت ہوگی کہ ہمارے معاشرے کے اندر اذان، نماز، مسجد کی عظمت، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جائزہ لیجئے، ہر گھر کا یہ حال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کس قدر سوشل میڈیا میں اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ تباہ کر رہے ہیں اپنی جوانی کو، اپنے آپ کو کس طرح سے وہ برباد کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں، اس فتنے کے زمانے میں ایک غیور مسلمان، غیور والد اور گارجین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر والے کی نگرانی کریں اور اس کو صحیح تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا، اللہ رب العالمین پوچھے گا، اے فلاں بندہ، تیرے گھر میں تین موبائل
पूरी रात फवाहिश व मुनकरात देखने में गुजरता था। तुम क्या कर रहे थे? तुम किस चीज में, किस ख्वाबे गफलत में सो रहे थे? आपकी औलाद तबाह हो जाएगी, आप उसको बचा नहीं सकेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। ज़रूरी है मेरे भाइयों कि आप अपने आप के बारे में फ़िक्र करें, साथ ही साथ अपनी औलाद की भी फ़िक्र करें। आज मुसलमानों के अंदर देखिए, हर बाप यही कोशिश करता है उनका बच्चा बड़ा आदमी बने, उनका बच्चा माल वाला बने, उनका बच्चा दुनियादारी में सारे लोगों से आगे निकल जाए। अरे बेगैरत, जरा सोचो, आपका बच्चा बरोज़े क़यामत जब जहन्नम की दहकती हुई आग में डाला जाएगा, उस मौके पर तुम्हारी हैसियत क्या होगी, तुम्हारी हालत क्या होगी, उसके लिए फिक्र करो। मोमिन होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने बाप बेटे की मुकम्मल निगरानी करें, क्योंकि एक बच्चा इस दुनिया के अंदर सादा, बड़ा साफ सुथरा फितरत दीन पर पैदा होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलद अलल फितरा फअबवाहु युहब्बिदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा के ताल्लुक से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। कहते हैं, सारे बच्चे फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन बच्चा उसी चीज को सीखता है, उसी रास्ते पर निकल जाता है जिस रास्ते पर उसका बाप होता है। बाप बेनमाजी, बच्चा बेनमाजी बनेगा। बाप शराबी, बच्चा शराबी बनेगा। बाप की सोच और फिक्र को मुकम्मल तौर पर उसका बच्चा कैच करेगा। फअबवाहु युहब्बिदानिही, उनके बाप या तो उस बच्चे को, उन बच्चों को यहूदी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। ये हालत है मेरे भाइयों। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी है अपनी औलाद की सही तरबियत की फिक्र करें, वरना वक्त निकलने के बाद अगर इन बच्चों से कोई नेक उम्मीद करेंगे आप हरगिज नहीं कर सकते, बल्कि ये औलाद आपके लिए वबाले जान बन जाएगी। ये दुनिया की ज़ीनत आपके लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मिली थी, अलमालो वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये दुनियावी ज़िंदगी में माल और औलाद की शक्ल में अजीम नेमत से आपको नवाजा गया था। आप अगर इसकी नाकदरी करोगे, बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन के वहाँ ज़िल्लत के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रजुलु राइन फी अहलिही व हुवा मसूलुन अन रइयतिही। हर आदमी अपने घर का जिम्मेदार होता है, हर आदमी अपने घर का मालिक होता है और उस मालिक को उनकी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। लिहाजा इस फितने के ज़माने में अपनी औलाद को सही तालीम दीजिए, सही तरबियत दीजिए, सहाबा की सीरत सिखलाइए और साथ ही साथ कोशिश करिए उनके चलने फिरने की पर मुकम्मल निगरानी करें। किसके साथ उड़ रहा है, किसके पास सो रहा है, किसके साथ वो घूम रहा है, किसके साथ टहल रहा है, उनकी सोहबत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुरी सोहबत आपके बच्चे को बिगाड़ देते हैं। इस गुमराही के ज़माने में आपका बच्चा बड़ा नेक होने के बावजूद अगर गलत संगत पे चला गया, किसी शराबी के पास बैठना शुरू, किसी जुएबाज के पास बैठना शुरू, किसी बेनमाजी की सोबत में चला गया, यकीन जानिए आपका ये बच्चा बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो दीन से बेजार हो करके, उखरवी मामलात को भुला करके दुनिया में इस तरह लतपत हो जाएगा। उस वक्त आप उस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद से फरमाया कि अलल मरी कि अर्रजुल अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, कि आदमी अपने साथी के दीन पर होता है, अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसीलिए आदमी को बार बार गौर करना चाहिए कि वो किसकी सोहबत में जा रहा है, किसको दोस्त बना रहा है। इसीलिए अच्छे दोस्त का इंतखाब करना चाहिए। आपके बेटे को देखिए, समाज में अगर बुरे बच्चों के साथ घूम रहे हैं तो आप उनको रोकने की कोशिश करिए। आखिरी चीज़ बता करके मेरा वक्त ख़त्म हो जाएगा, मैं बताना चाहता हूँ मुसलमानों, मैंने आपके सामने एक दो हदीसें पढ़ी थी, उसको दोबारा मैं कहना चाहता हूं कि आज हम लोग फितने के दौर में किस तरह से घिर चुके हैं। देखिए, ये गुमानी इलाका, उलमा इकराम का इलाका, मदरसे मसाजिद की कमी नहीं, अच्छे अच्छे उलमा इकराम गैर मुसलमान होने के बावजूद आज मीडिया के ज़रिए से किस कदर बेहयाई आम होती जा रही है। आज हमारे इस एरिया के अंदर कुछ नौजवान जो है अपने बहन, अपने बेटी को लेकर के सरे आम सड़कों पे जा करके रील्स के नाम से, छोटे छोटे वीडियोस के नाम से बेपर्दा और बरहना हो करके वो मुख्तलिफ शक्ल में नमूदार हो रहे हैं। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मुसलमानों, इस कौम के गैर नौजवानों,
اور گئیور گارجن حضرات اور علماء سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ لوگ غلط راستے پر نکل چکے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، ان بچوں کو سمجھائیں، ان بچوں کو سمجھا کر کے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں، کیونکہ جس دن اس دھرتی پر کوئی عذاب نازل ہوگی اس دن صرف ان ظالموں تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس عذاب میں ہم بھی اب بھی پکڑے جائیں گے اور اس کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ لوگو تم ان فتنوں سے ڈرو جس کا اثر صرف ظالموں تک ہی محدود نہیں رہے گا، اور جان رکھو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب بڑی سخت ہے۔ لہٰذا مسلمانوں ان ظالموں کے ساتھ ساتھ ہم بھی پیچھے جائیں گے، ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا ذمہ داری یہ ہے جو لوگ غلط راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، غلط طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ نوجوانوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے مسلمانوں، ذرا غور کریے۔ ہم نے سنا تھا مدینے کے اندر کہ تنصیر اور نصرانیت کے اندر پلان ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اگر نصرانی نہیں بنا سکتے تو کم از کم ان کے بچوں کے دل میں یہ وائرس ڈال دو کہ وہ اپنے دین سے بیزار ہو جائے، اپنے دین سے دور ہو جائے، مسجد سے دور ہو جائے، رسول سے محبت چھوڑ دے۔ آج وہی حالت ہمارے بچوں کے اندر دیکھنے مل رہی ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کام کے لیے دہلی، ممبئی، بنارس، لکھنؤ اور مختلف شہروں میں جاتے ہیں اور وہاں سے ایسی خرافات لا کر کے اپنے گاؤں میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ کچھ نوجوانوں کو سرکن کے اندر دیکھیے گا کہ وہ ہاف پینٹ پہن کر کے چل رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، کس کی غیرت، کس کی آپ جو ہے تہذیب لے کر کے وہاں سے لا کر کے اپنے مسلم محلے میں، مسلم معاشرے کے اندر عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ کے اندر غیرت کہاں چلی گئی کہ آپ یہود و نصارہ کی وہ تہذیب لے کر کے اپنے گاؤں محلے میں آ کر کے ہاف پینٹ پہن کر کے، ننگے ہو کر کے، کپڑے پہن کر کے آپ سڑکوں میں چلتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں۔ آپ مسلمان گھرانے میں بچے ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے اور یہاں کے لوگوں کے اندر بھی یہ غیرت جاگنی چاہیے کہ ایسے نوجوانوں کو روکے، سمجھائیں اور اپنے بچوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ ورنہ یاد رکھیں فتنوں کے زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے گا، فتنے بہت ہوں گے، فتنے بہت ہوں گے، مختلف شکل میں ہمارے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ ستکون فتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے بہت سارے ہوں گے۔ اس زمانے میں القائد فیہا خیر من القائم، اس زمانے میں جو آدمی بیٹھا ہوا رہے گا وہ آدمی چلنے والا سے اچھا ہوگا۔ والقائم فی، کھڑا شخص سے اچھا ہوگا۔ والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا شخص چلنے والا سے اچھا ہوگا۔ والماشی خیر من السائی، اس زمانے میں ایک چلنے والا شخص دوڑنے والا سے اچھا ہوگا۔ آگے فرمایا وَمَن یُشْرِفُ لَهَا، جو آدمی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا، ان فتنوں میں واقع ہو جائے گا، غلط کاموں میں ملوث ہو جائے گا، فَتَسْتَشْرِفُهُ، وہ فتنے اسے پچھاڑ دیں گے، دین سے بیزار کر دیں گے، اس کا ایمان چھین لیں گے اور اس کو دین سے اس قدر غافل کر دیں گے حق اور باطل کی تمیز بھول جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ملجأ او معاذا فلیعوذ بہ، اس زمانے میں اگر آپ کو کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے تو اس زمانے میں چھپ جانا، پناہ لینا، اس جگہ پہ آپ رک جانا تاکہ آپ فتنوں سے بچ سکے۔ مسلمانوں، آج جب بھی ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں مختلف شکل میں ہمارے ایمان کے لیے خطرے بن کر کے مختلف فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں ہمیں پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا ہے، اپنے نوجوانوں پر کڑی نظر رکھنی ہے، اپنے نوجوانوں کو دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمیں مستقل پلان کرنی ہے۔ ابھی میں نے سنا کہ کچھ لوگوں کو جماعت اسلامی سے جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اہل حدیث کا مرکز، اہل حدیث کا مرکز جو علاقہ گمانی کو ناز ہے کہ اہل حدیث کا علاقہ ہے، اس علاقے میں کچھ لوگ جماعت اسلامی سے
जोड़ने के लिए नौजवानों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। याद रखें, ये सारे जो है बहुत बड़े बड़े फितने हैं। इस फितने को पहचानिए, इसकी हसासियत को पहचानिए, अपने आप को बचाइए, अपनी कौम को बचाइए, अपने नौजवानों को बचाइए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न सईदा लिमन जुन्न वल फितन, इन्न सईदा लिमन जुन्न वल फितन, इन्न सईदा लिमन जुन्न वल फितन वलमन इब्तुलिया सबरा फवाहन। क्योंकि वो आदमी खुश नसीब होगा जो फितने के ज़माने में अपने आप को फितने से बचा ले। वो आदमी खुश नसीब होगा जो आदमी फितने के ज़माने में अपने आप को फितने से बचा ले। 3 मरतबा फरमाया, आगे फरमाया, जो आदमी फितने में पड़ गया वो आदमी बर्बाद हो गया। बड़ा अफसोस है ऐसे लोगों पर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन इस फितने के ज़माने में आज हमारा ईमान खतरे में है, हम अपने ईमान को कैसे बचाएं। रब्बुल आलमीन तेरा हुक्म है तअव्वुज़ु बिल्लाह, तेरे नबी का हुक्म है तअव्वुज़ु बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा फतन। हम रब्बुल आलमीन तुझसे पनाह तलब करते हैं, तेरी पनाह में आना चाहते हैं। रब्बुल आलमीन इन फितनों से हमें बचा ले। रब्बुल आलमीन हमारी औलाद को बचा ले, हमारी कौम को बचा ले, नौजवान नस्लों को बचा ले। रब्बुल आलमीन हमारे गाँव महल्ले और मुआशरे को बचा ले। रब्बुल आलमीन इस फितने के अंदर जो सबसे अहम फितना सोशल मीडिया का फितना है, रब्बुल आलमीन बेहयाई आम होते जा रही है। रब्बुल आलमीन हमारे अंदर वो गैरत पैदा कर दे, हमारे अंदर वो दीनी जज्बा बेदार कर दे कि हम अपने बच्चों को बेहयाई, बेगैरती और ज़िनाकारी, शराब और इन जैसे मोहलिक बीमारियों से अपने बच्चों को रोक सके। रब्बुल आलमीन हमें वो गैरत दे दे कि रब्बुल आलमीन हमारे मुआशरे के अंदर दिन ब दिन जो फितने सर ऊंचा होकर के जी रहे हैं, कुछ लोग उलमा की तौहीन पर उतर आते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। रब्बुल आलमीन उसको बाइस इबरत बना दे, रब्बुल आलमीन उसको हिदायत दे दे। रब्बुल आलमीन जब तक हम जिंदा रहे, तेरे ईमान पर जिंदा रहे, जब हमारा खात्मा हो, ईमान पर खात्मा हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।